خطبہ کے اندر ان کی 5 نصیحتیں ہیں، ان کا ذکر ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کیا۔ ان کی صرف 5 بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے فرمائی تھی۔ 5 نصیحتیں بیٹے کو سامنے بٹھایا اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے ان کو 5 نصیحتیں فرمائی کہ بیٹا ان 5 نصیحتوں پہ ہمیشہ عمل کرنا، اور 5 نصیحتیں شاید ہم سنیں، اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹے کبھی بھی فاسق کے ساتھ دوستی نہ رکھنا۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، یعنی جو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کو کوئی خوف کوئی احساس نہیں ہے، یعنی اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر انسان توبہ کر لے، خوف خدا رکھنے والا بندہ ہو، توبہ کر لے، استغفار کر لے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، تو اللہ اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے، اس کا دل مصفا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کی توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کیا، تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ اس کا دل نقطوں کے ساتھ بھر جاتا ہے اور اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کو یوں گناہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے بدن پہ مکھی بیٹھی ہے، اس نے اڑا دی ہے۔ لیکن فرمایا جو مومن ہوتا ہے، جس کا دل پاک صاف مصفا ہوتا ہے، فرمایا جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے، چھوٹا سا گناہ سرزد ہو جائے، کسی مومن کو تکلیف دے دی یا کوئی چھوٹا موٹا اس سے گناہ ہو گیا، یہ نماز چھوڑ دینا یہ تو بڑا گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو اس کو اتنا بھاری محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ اور پتھر گر پڑے، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو فاسق ہے یہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، اس کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، زبان اس کی مغلظات پک رہی ہے، حرام کھا رہا ہے، یہ فسق کے اندر اتنا مبتلا ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ، فاسق کے ساتھ بیٹے دوستی نہ رکھنا، اس لیے کہ جو فاسق ہے وہ بھی تمہیں بھی فسق کے اندر مبتلا کر دے گا۔ کسی ایسی مجلس کے اندر وہ بیٹھ جائے نا جہاں لوگ اللہ رسول سے دور ہوں، دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، جب 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھے گی، پھر بیٹھنے والے کا مزاج بھی وہی بن جائے گا۔ جس طرح کے دوست ہوتے ہیں انسان کی سوچ اور قوت فکر بھی وہی بنتی ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، فرمایا آدمی ہمیشہ اس دین پر ہوتا ہے جس دین پر اس کا دوست ہوتا ہے۔ فرمایا آدمی ہمیشہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، طالع ترا طالع کنن، اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی صحبت کو اچھا رکھنا چاہیے، اپنے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات اور روابط قائم رکھنے چاہیے جو دیندار ہیں، جن سے آپ کو اچھائی ملتی ہے، پازیٹیوٹی ملتی ہے، اور جن سے منفی پہلو ملتے ہیں ان سے ہمیشہ دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ نے جو پہلی نصیحت کی بیٹا فاسقوں کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اپنی مجلس رکھنا جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا لوگوں کے لیے ایک جنت ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں بنائی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے جنازے پر گئے کہ جس کا خوف خدا کی وجہ سے انتقال ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر ان کا نماز جنازہ ادا کیا۔ 3 دن کے بعد ان کی قبر پہ گئے، وہاں جنازہ ادا کیا تو ان کی قبر سے ہی آواز آ رہی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور اسی طرح علماء نے واقعہ بیان کیا اس کے ضمن کے اندر، ایک شخص تھے جن کا نام مسکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، اصل کے اندر ان کا نام کوئی اور تھا لیکن تاریخ کے اندر مسکی کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ ایک لڑکا تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا۔ وہاں ایک دن ایک خاتون ہے، اللہ نے ان کو بڑا حسن کے ساتھ نوازا تھا، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، حسن تھا، شباب تھا، جوانی تھی، کپڑے کی دکان پہ کام کرتے۔ ایک دن ایک خاتون ہے، اس نے کپڑے کی خریداری کی، اس کا دل ان کے اوپر آ گیا، وہ فریفتہ ہو گئی، اس نے بہت سارے کپڑے اکٹھے خرید لیے، اور اس نے جو مالک تھا دکان کے مالک سے کہا کہ یہ کپڑے مجھے گھر کے اندر پہنچانے ہیں،
اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیجو، یہ جا کر میرے گھر کے اندر کپڑے رکھے گا تو میں اس کا معاوضہ دے دوں گی۔ تو مالک نے اس بچے کو، اس لڑکے کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ خاتون جب گھر کے اندر پہنچی تو اس نے دروازے مقفل کیے، سارے دروازے بند کر کے اس کو گناہ کی دعوت دی۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو تن کا بھی خوبصورت بنایا تھا اور من کا بھی خوبصورت بنایا تھا، اس کا دل بھی بڑا خوبصورت تھا، تو اس نے ہر طرح ممکن کوشش کی کہ اسی طرح گناہ سے بچ جائے۔ لیکن عورت نے اس کو قابو کر لیا اور کہا تمہیں یہ گناہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس بچے کے، نوجوان کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو تو گناہ دعوت دے رہا ہو تب بھی انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا کرو، میں نے واش روم جانا ہے، مجھے اجازت دی ہے۔ اس نے کہا آپ ہو آؤ۔ جب یہ واش روم کے اندر گئے، وہاں جو گندگی تھی انہوں نے اپنے جسم کے اوپر بھر لی، اور جب باہر آئے تو عورت نے کہا پاگل یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اس نے نکال دیا، گھر سے باہر دور کیا۔ یہ ایک نہر پر گئے اور وہاں جا کر غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک میرا تن تو گندا ہو گیا، میرا من صاف رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر کپڑے کی دکان پہ جب پہنچے تو مالک نے پوچھا کہ آج کون سی خوشبو لگا کر آیا ہے؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی، میرے جسم سے شاید بدبو آ رہی ہے۔ لیکن ہمیشہ علماء نے لکھا کہ جب تک زندہ رہے ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی، اس لیے ان کا نام مسکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑ گیا۔ یعنی اللہ کا خوف اگر انسان کے دل کے اندر ہو تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے بڑا انعام رکھا ہے، اور دنیا کے اندر انسان گناہوں سے کنارہ کشی کرتا رہتا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی اپنے بیٹے امام باقر کو نصیحت کی ہے وہ کیا ہے کہ بیٹا فاسقوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا، اور ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات قائم رکھنا جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر میرے بھائیوں بڑی چیز ہے۔ انسان کوئی بھی گناہ کرنے لگتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، بندہ سوچتا ہے بہت سارے معاملات کے اندر کہ یہاں میں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بیٹھنا ہے، میں نے گفتگو کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے، اس لیے کہ میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ انسان کیمرے سے ڈرتا ہے، انسان انسانوں سے ڈرتا ہے، دوستوں سے ڈرتا ہے، تعلق داروں سے، رشتہ داروں سے ڈرتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ہم نے رب کو اتنا کمزور سمجھ لیا، ہم باقی ساری دنیا سے ڈرتے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ جل شانہ سے چھپی ہو۔ اللہ تو کائنات کے ذرے ذرے پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت یہ خوف اور یہ خیال مستحضر رہنا چاہیے کہ میرا اللہ ہما وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو یار کیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی اس کے اندر شامل حال نہیں ہے؟ جب انسان اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے گا اور یہ خیال رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے لیے گناہ کرنا ناممکن بن جائے گا۔ اس لیے پہلی نصیحت کیا ہے کہ بیٹا ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، خوف خدا کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، فاسقوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اور دوسری جو نصیحت آپ نے فرمائی کہ بیٹا کبھی بھی بخیل کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا۔ بخیل، کنجوس، جو ضروریات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، فرمایا ایسے بندے کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا، اس لیے کہ بخیل جو ہے وہ تمہیں سکھائے گا ہاؤ ٹو سیو منی، ہم نے رقم بچانی کیسے ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو رزق دیا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو کھاؤ پیو۔ اللہ نے آج جو کچھ رزق دیا کل اللہ دوبارہ دے دے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے روئے زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری ہم نے نہ اٹھائی ہو۔ اللہ رب العالمین نے سب کو رزق دینا ہے، وہ پرندوں سے رزق دیتا ہے، کہتے ہیں پرندوں سے تم سبق حاصل کر لو۔ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھوکے نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور صبح کے لیے دوسرے دن کے لیے وہ کچھ بچا کر نہیں رکھتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ اللہ ان کو بھی تو رزق دے رہا ہے، تو اللہ پرندوں کو جو دے سکتا ہے کیا انسانوں کو بھوکا رکھے گا؟ تو جتنی اللہ کی نعمتیں ملی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے جو ہے وہ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں، یہ بچنا جو ہے پلاٹ بنا رہا ہے، پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہا ہے، گاڑی پہ گاڑی خرید رہا ہے، کہ رقم کو بچا رہا ہے کہ یہ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر کام ہے، کہ ضروریات پہ خرچ نہیں کر رہا، بیوی تنگ ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، فلاں ضروریات جو ہے وہ چیزیں ضرورت ہے یہ لے کر نہیں دے رہا۔ تو فرمایا ایسے بندے کے ساتھ بھی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو کشادہ دل ہونا چاہیے، جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرے، اللہ اور دے دے گا، اللہ اور دے دے گا۔ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور انسان کو ضروریات پہ خرچ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس،
سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس، اور کنجوس اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے بڑا ترس آتا ہے اس بندے پہ جو کنجوس ہے، بخیل ہے، پیسے کو، اپنی رقم کو بچا بچا کے رکھتا ہے، ضروریات میں خرچ نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں زندگی گزار رہا ہے فقیروں کی طرح، جواب دے گا امیروں کی طرح۔ اللہ فرمائے گا اتنا پیسہ پیچھے چھوڑ کے آیا، بتا کہاں کہاں پیسہ تیرا استعمال ہو رہا ہے، تو نے استعمال نیک جگہوں پہ کیوں استعمال نہیں کیا تھا، ضروریات پہ خرچ کیوں نہیں کیا تھا، اتنی رقم پیچھے بچا کے آئے، اس سے حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ ضروریات پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اس کو سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس کی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں ہے جو بندہ ضروریات پہ خرچ ہی نہیں کرتا۔ ضروریات پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی کذاب کے ساتھ دوست نہیں رکھنی، جھوٹے بندے کے ساتھ دوست نہیں رکھنی۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور آپ کے دور کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا زیاد بن سمیہ۔ آپ نے زیاد بن سمیہ کو گورنر بنایا، اور چند دن گزرے تو اس کے بعد ان کو معزول کر دیا، کسی اور کو گورنر بنا دیا۔ تو زیاد بن سمیہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا، عرض کی امیر المؤمنین مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ مجھے آپ نے گورنر سے معزول بنا دیا، معزول کر دیا ہے، خود گورنر بنایا، خود معزولی کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، فرمایا آپ نے کہا کہ تم بڑے سیانے آدمی ہو گیا، سمجھدار آدمی ہو، اس لیے تمہیں معزول کر دیا ہے۔ کہا حضرت یہ تو میری اچھی خوبی ہے، مجھے ہی گورنری ملنی چاہیے، مجھے گورنر ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں سمجھدار ہوں، یہ تو میری صلاحیت ہے، خوبصورتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اصل کے اندر زیادہ سمجھداری نقصان دیتی ہے، کیونکہ تم زیادہ سمجھدار ہو، تمہیں چیزوں کا پتہ ہے، تو تم اپنی رعایا کے اوپر سختی کرو گے۔ جب بندے کو پتا ہو، ظاہر ہے جو ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کتنے ٹائم کے اندر مکمل ہو جائے گا، تو جو مزدور صحیح کام نہیں کرتے وہ ان پہ سختی کرتا ہے۔ تو فرمایا جب تمہاری رعایا کے اندر لوگ جو ہے تم بہت زیادہ سختی کرو گے اور ان سے حساب کتاب رکھو گے، معاملات کے اندر تم سختی کے ساتھ پیش آؤ گے، تو فرمایا جب معاملات میں سختی کرو گے، ظاہر ہے وہ انسان ہے پوری طرح 100% تو وہ کام نہیں کر سکیں گے، جب 100% کام نہیں کر سکیں گے اور آپ ان سے مطالبہ کرو گے تو جھوٹ بولیں گے، اور فرمایا جب جھوٹ بولیں گے، جن کے مشیر، جن کے وزیر جھوٹے ہوں، اور جس سلطنت کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہو، وہ سلطنت کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ جب نہیں چاہتا، اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے 100% چاہیے، مجھے 100% لے کر آؤ۔ اللہ بھی فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس نے گناہ کیے، نیکیاں کیا، اگر گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں، یعنی 51% اگر اس کی نیکیاں ہیں، تو اللہ فرمائے گا تو جنت کے اندر چلا جائے۔ یعنی 100% تو اللہ بھی نہیں مانگتا، تو 100% کیسے مانگتا ہے؟ اس لیے فرمایا ہمیشہ معاملات کے اندر تو سختی کرے گا، اور سختی کی وجہ سے لوگ تجھے سچ نہیں بتائیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو جس سلطنت کے اندر جھوٹ ہو وہ ہمیشہ سلطنت ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ جھوٹوں کی سلطنت بن جائے گی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن سمیہ کو اس وجہ سے معزول کر دیا۔ تو جو چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی وہ کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا بیٹا کبھی بھی کذابوں کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھنا۔ اور آخری نصیحت جو آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور وہ لوگ جو اپنے رشتہ داری اور تعلق داری کو توڑنے والے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھنا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے اور اس کے رزق کے اندر برکت ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرے، تعلق بنا کر رکھے۔ فرمایا اللہ اس کی عمر کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا اور اس کے رزق کے اندر بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی بیماریاں دور ہو جائیں، اس کی طرف جو آنے والی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وہ دور ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک،
فرمایا جو تیرے سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم کرتا ہے تو مجھے عطا کر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر تو اللہ اس کی برکت سے تیرے رزق کو بڑھا دے گا۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے تعلق توڑ دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس فلاں چیز آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں، حسد دل کے اندر آ گیا۔ رزق کی خاطر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، رزق کی خاطر باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر رزق کا اضافہ چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق کرو، میں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کروں گا۔ ہم رزق کی خاطر قطع تعلق ہی کر رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیٹے کو نصیحت فرمائی، کیا فرمایا کہ بیٹے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس رسول کے اندر بیٹھا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ بارش کے لیے دعا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنے والا ہے وہ اٹھ جائے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، دوسری مرتبہ حضور نے یہی اعلان فرمایا، تیسری مرتبہ میں اٹھ کر گھر چلا گیا، اور میری ایک خالہ تھی جو مجھ سے ناراض تھی، میں نے جا کر ان سے معافی مانگی، واپس آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر بیٹھ گیا تو صحابہ کرام نے مجھ سے پوچھا کہ اے انس کس کے ساتھ تیری قطع تعلق کی تھی؟ تو میں نے بتایا کہ میری خالہ کے ساتھ تھی، ناراضگی چل رہی تھی۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنے والا کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے، اللہ جل شان اس مجلس کے اندر کبھی بھی رحمت کا نزول نہیں فرماتا۔ اس جگہ رحمت کا نزول ہوتا ہے جہاں پر لوگ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، ان کے قدموں کی خاک کی دھول کی ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت۔ ہم اہل بیت کے قدموں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار اور خصوصاً امام زین العابدین نے یہ نصیحتیں اور یہ وصیتیں کی ہیں، اگر ہم ان نصیحتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب بن جائے گی اور آخرت بھی کامیاب بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔